نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمارے جو مشکلات ہیں، اختلافات ہیں، میرے ناقص ذہن کے مطابق وہ سارے اس لیے ہیں کہ ہم نے اس خاص حدیث پہ عمل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، جو آپ کی حدیث مبارکہ ہیں، ان میں جو لاتعداد خوبیاں ہیں، ان میں سے جو میرے نزدیک سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کے جو ارشادات مبارکہ ہیں وہ الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے مختصر ہیں، لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ لامحدود ہیں۔ وہ تو کوزے میں سمندر کو قید کرنے کے برابر ہیں۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے، سیاستہ کے تقریباً ہر کتاب میں ہے، اور کافی صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مختصر بات کی، لیکن جو اس کا معنی ہے، اگر ہم صرف ایک اسی حدیث پہ عمل کر لیں تو ہمارے جو اختلافات ہیں، جو ہمارے مشکلات ہیں، ہماری جو معاشرے میں ہماری بے چینی اور بے قراری ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی۔ زبان اور ہاتھ کا استعمال جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، خاص طور پہ زبان کا استعمال۔ اور جس طرح ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اور خاص طور پہ مذہبی لحاظ سے، جو دوسرے مسلکوں کے اوپر ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے سچے دل سے ایک بھی دفعہ کلمہ پڑھا، انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا اور ضرور جہنم سے باہر نکلے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم کس طرح کسی بندے کو اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، کس طرح ہم کسی کے بارے میں فتوے دے سکتے ہیں، کس طرح ہم کسی کو برا کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف دو حدیث جو ہم نے سنی ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا۔ ہاتھ سے چلو ہم کم دیتے ہیں، لیکن جو ہماری زبان ہے یہ خیر کے کلمے کم ہی کہتی ہے، خاص طور پہ مذہبی لحاظ سے دوسروں کے بارے میں۔ خاص طور پہ علماء حضرات کے سامنے میری اوقات ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ یعنی میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم بھی سب سے آخری درجے کا، لیکن بڑی معذرت، بڑے ادب، بڑے احترام اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جو ممبر ہیں وہ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ممبروں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سب لوگ ایک برابر نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ علماء حضرات جن کے لاکھوں ماننے والے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے میں نے سنی ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے۔ اور جو کفر کے فتوے ہیں وہ تو ہم ایسے تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں کہ جیسے یہ سب سے معمولی بات ہے، حالانکہ ہمیں یہ حدیث سن چکے ہیں، علماء حضرات تو بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کافر یا فاسق کہا اور اس میں وہ باتیں نہیں موجود تھیں تو وہ کفر اس کے اوپر واپس الٹ کے آ جائے گا کہنے والے کے اوپر۔
پھر بھی ہم دوسروں کو چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کو ہم کس طرح اسلام سے خارج کر سکتے ہیں؟ کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہیں کہنے والے ہم خود ہی اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر اسی لیے کھائے تھے کہ آپ کی امت جو ہے وہ دوسروں پہ، اپنے مسلمان بھائیوں پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کرتے۔ اور اس میں بہت ساری جو میں کمی کہوں گا اور خامی کہوں گا وہ سننے والوں کی بھی ہے، کہ ہم کسی بھی بات پہ جو کوئی بیان فرما رہے ہیں، ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو کسی مسلک کے خلاف زیادہ بولتا ہے، جو کسی مسلک کے خلاف زیادہ، کسی شخصیت کے خلاف زیادہ بولتا ہے، ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اس نے تو بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں، ہمارے مسلک کو اس نے صحیح ثابت کیا، دوسرے کو غلط ثابت کیا ہے۔ یہ صحیح اور غلط کے کھاتے میں ہی ہم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب قبر میں ہم جائیں گے تو حشر والے دن جن کو ہم گالیاں دیتے تھے، جن کو ہم کفر کے فتوے لگاتے تھے، وہ ہماری ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور ہم پوری زندگی روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے اور حج کرنے کے باوجود خالی دامن ہوں گے۔ اور اگر پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو پھر لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ بہت نازک معاملہ ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن بار بار دل کر چاہتا ہے کہ اسی موضوع پہ بات ہو، کہ اللہ کرے ہم ایک اسی حدیث پہ عمل کر لیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے اور زبان سے خاص طور پر مذہبی معاملات میں کسی بھی مسلک کو برا نہ کہیں، کسی بھی شخصیت کو برا نہ کہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں علماء حضرات پہ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن جب ممبر رسول پہ بیٹھ کے دوسروں علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے بارے میں نظر انداز کر دینی چاہیے، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے جو نبی کی محنت ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام امن سلامتی کا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کو بھی گلے لگایا ہے، دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان کلمہ گو بھائیوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ان کی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے۔ یہ جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا میں بھی فرماتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایک حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ سب سے اچھا مسلمان وہی ہے، تو ہمیں بھی اچھا مسلمان بننا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی مسلک کی دل آزاری نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سب اس کا مفہوم علماء جانتے ہیں، کہ کوئی جان بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر نکتہ چینی بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کی بات بری ہے تو اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سمجھائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، لیکن گالی گلوچ کرنا یا کفر کے فتوے لگانا یا اسلام سے خارج کرنا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پہ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا جو دین، ہمارا جو اسلام ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ ہم دوسروں تک اس کو اچھا پریزنٹ کریں۔ ہمارا اچھا ایک احمد جائے کہ مسلمانوں کے آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں سے پیار اور محبت اور وفاداری سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔